یہ دیکھیں اتنے برش خراب ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں اس کی یہ ڈنڈی یہاں سے ٹوٹی، یہ ویسے کچھ صحیح حالت میں ہے. باقی یہ دیکھیں، یہ اس کی تو شکل حالت ہی بگڑ گئی ہوئی ہے. اس کا یہ حال دیکھ لیں اور اس کا یہ حال دیکھ لیں اور اس کا یہ حال دیکھ لیں اور اس کی ڈنڈی بھی اور اس کی یہ حالت دیکھ لیں. یہ سارے بکھرا ہوا ہے بیچارہ. اتنے برش لینے کے باوجود بھی ہر تیسرے دن یہ برش خراب ہو جاتے. اتنے مہنگے سے مہنگے لے کے دیکھ لیے ہیں، ہر چینج کر کے دیکھ لیے ہیں ان کی کوالٹی، لیکن پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ. کمپنی والے اس طرح کے برش بناتے ہیں کہ یہ نا 2-4 ماہ کے بعد لازمی ٹوٹ جائیں تاکہ دوبارہ لینے آ جائیں کسٹمر تنگ آ کے. اب یہ سارے جو ہے نا برش ان کی چھٹی کرا کے ان کو پھینکوں گی تو اب ان کی جگہ نئے برش آئیں گے. اب آ گئے ہیں یہ والا برش، یہ ہم سی سے خریدا تھا. اور یہ دیکھو یلو کلر حریم کو پسند ہے، اس کی پسند کا کلر لیا ہے. اور ایک یہ کلر لیا ہے، اس کی کوالٹی الگ ہے. ایک یہ والا لیا ہے، اس کی الگ ہے. اور ایک یہ والا لیا ہے. اب ہم نے مختلف کوالٹیز کے سارے دوبارہ لے کے دیکھے ہیں اور یہ لاسٹ تک لے کے آئی ہوں میں کل. تو یہ ساری چیزیں تاکہ اب دیکھنا ہے ہم نے اس میں سے کہ کون زیادہ اچھا چلتا ہے اور کتنے عرصے تک یہ چلتے ہیں. لے کے چیز تھک جاتے ہیں، پھر وہی خراب ہو جاتی ہے، تھوڑے دنوں بعد پھر لینی پڑتی ہے. اب یہ میں نے کٹھے اسی لیے لیے ہیں کہ جب لینے جاؤ دوبارہ تو ان کے ریٹ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جب لینے جاؤ تو پہلے سے دگنا ریٹ ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا ہم نا باری باری استعمال کریں گے، لیکن پہلے لے کٹھے لیتے ہیں تاکہ پتہ بھی چلے کہ کون سا برش کتنا عرصہ چلتا ہے. اللہ کرے اب یہ کچھ عرصہ چل جائیں. السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں. کل حافظ صاحب کے دوست کی والدہ کا چہلم تھا، تو انہوں نے مجھے کل پرسوں بالکل آدھی رات کو آ کے بتایا. پہلے تو میں نے سوچا کہ نہیں جاتے، پھر میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ نہیں، فوتگی کا کام ہے، مجھے جانا چاہیے. کیونکہ انہوں نے مجھے بالکل بتایا ہی نہیں ہوا تھا، اور سنڈے والے دن ویسے ہی سارے لیٹ بھی اٹھتے ہیں اور بندے کو ہوتا ہے کہ عام دنوں کی نسبت تھوڑا سا یہ ریلیکسیشن والا بھی دن ہوتا ہے. کام بھی ویسے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آج صبح اپنی مرضی سے آرام سے دیر سے اٹھیں گے. تو لیکن پھر میں نے کہا چلے جاتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بلوایا کہ اپنی مسز کو ساتھ لے کے آنا. پھر ہم لوگ گئے تھے. یہ کمیٹی چوک اسلام آباد پنڈی میں ہے، یہ وہاں پہ گرین پیلس ہوٹل تھا. یہاں پہ میں پہلے ایک دفعہ امید نو والوں کی طرف سے میری بیوٹیشن کلاس تھی تو وہ بھی اٹینڈ کرنے گئی تھی. جب میں بیوٹی پارلر کا کام کر رہی ہوتی تھی تو میں پھر کلاسز لیتی رہتی تھی. اب بھی کلاسز اکثر لے ہی لیتی ہوں، لیکن اب کام نہیں اتنا کرتی. پارلر جو بنایا ہوا تھا پرانے محلے میں وہ میں نے سارا وائنڈ اپ کر دیا. یہاں پہ جگہ ہی بہت تھوڑی ہے اس وجہ سے، تو وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا. لیکن مجھے جو ہمیشہ ہی یہاں پہ آ کے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ جتنا بڑا مرضی شہر ہے، جتنی بڑی مرضی یہاں پہ سہولتیں ہیں، جتنی مرضی لوگوں کے لیے آسائشیں ہیں، لیکن یہاں پہ نا رشتے اتنے زیادہ انسان کے ساتھ اپنے لوگ کلوز نہیں ہیں. جب کوئی خاص طور پہ لوگوں کی خوشیاں تو بہت لوگ خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں، ساری سہولتیں سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو تب لوگوں کے کوئی دکھ درد برداشت کرنے والا، ان کے ساتھ دینے والے یہاں پہ بہت کم ہوتے ہیں. میں جب پرانے محلے میں ہوتی تھی تو میں دیکھتی ہوتی تھی کہ فوتگی میں بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے تھے، اور اکثر میں نے دیکھا تھا کہ جنازے پہ بھی 8 یا 10 لوگ ہی ہوتے تھے، اور فوتگی والے گھر میں بھی صرف چند ایک جو بہت
ख़ास رشتہ دار وہ ہوتے تھے، اگر کوئی اور محلے دار جاتا بھی تھا تو بس 5-10 منٹ بیٹھ کے آ جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں، اس طرح کا یہاں پہ کوئی سین نہیں ہے۔ اور جس طرح ہم لوگ اپنے قبرستان جاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، اور ہر سال دیکھتے بھی ہیں کہ قبر وغیرہ خراب تو نہیں ہو گئی، اس کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں تھا ہوتا۔ تو اس وجہ سے میں تو شروع سے بہت عرصہ پہلے سے جب میں یہاں دیکھتی ہوتی تھی لوگوں کے گھروں میں فوتگی کے بعد کے حالات، تو میں اکثر حافظ صاحب سے کہتی ہوتی تھی مجھے میرے گاؤں میں ہی دفنائیے گا۔ لیکن اب جب میں نے دیکھا کہ میرے گاؤں میں اب میرے ماں باپ نہیں رہے، تو میرے باپ کی بھی قبر گاؤں سے شہر میں آ گئی ہے، تو پھر اب میں ان کو اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ مجھے مکے میں دفنا دینا۔ آمنے سامنے بیٹھ جائیں، بیچ میں دست لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بارگاہ میں حاضر خطبہ پیش کرتے ہیں، قبول کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، تمام صحابہ کرام، صحابیہ، ازواج مطہرات، اہل بیت الکرام، شہداء، صدیقین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کو اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے با ایمان جو دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک و مولا، خصوصاً بالخصوص آج کا یہ تمام ثواب ہمارے تشریف بھائی، عبد الرشید بھائی، شبیر بھائی، حبیب بھائی کی والدہ اور امہ کی روح کو احسان سے قبول فرما۔ اے مالک و مولا، بہترین بخشش فرما، یا اللہ کی مغفرت فرما، عمر بھر کی ساری خطائیں مٹا دے۔ اے مالک و مولا، آج ہمارے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر خط نظر تک وسیع فرما، کرپٹ راحتیں نصیب فرما، جنت کی کھڑکی کھول دے مولا۔
اے مالک و مولا اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اے مالک و مولا پاک پروردگار ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہمارے رسول ہوئے کی والد مرحوم کی روح کو بھی اس ثواب میں ساتھ کرنے، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، ان کی بھی قبر کو جنت کا باغ بنا، ہمارے تشریف بھائی کے خاندان کے جتنے حادثہ و کربا آبا و اجداد رشتہ دار دوست احباب جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو اثار کرنے قبول فرما، اے مالک مولا حاضرین جنہوں نے ہاتھ بلند کیے ان کے والدین میں سے میرے والدین اور ان کے والدین میں سے آبا و اجداد میں سے رشتہ داروں میں سے دوست احباب میں سے جو جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی ارواح کو یہ ثواب اثار کرنے قبول فرما، اے مالک مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبول کو جنت کے باغات بنا دے، اے مالک مولا جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرما، اے مالک مولا اے پاک پروردگار تو ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، پیارے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اس اولاد کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، سعادت عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اے پاک پروردگار تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، تنگستوں کی تنگستیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو حلال جگہ روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے نام اٹھے ہوئے ہیں جس کے دل میں جو جو جائز مراد ہے سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار بار مدینہ دکھا، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فروز نصیب کر، یا اللہ محمد الفضل کی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول کرنا، ہمارے تشریف بھائی ان بھائیوں کو صبر عطا کرنا، بھائیوں بہنوں کو صبر عطا کرنا، اس صبر پر انہیں اجر عظیم عطا کرنا، ہم سے جو آج صبر کے موضوع پر کہنا چاہیے ہمیں بھی صابر بنا، ہمیں بھی شاکر بنا، اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل کرنا، یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما، ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما، اے اللہ خاتمہ بھی ایمان فرما، اے مالک مولا پاک پروردگار ہماری جائز مرادوں پر نظر فرما، ہمارے مشاہد کے رزق حلال، ہم بھائیوں کے رزق حلال، خوشحالی اور برکتیں عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بدنظروں کی بدنظری سے، جادوگروں کے اثر سے محفوظ فرما، کہتے رہتے ہیں کھانے کا بہت اچھا انتظام تھا، اور یہ کوئی عالم دین تھے یا کوئی مسجد کے مولوی وغیرہ ہوں گے جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے درود شریف بھی پڑھا، درود و سلام بھیجا اور قرت کی اور دعا مانگی، اس کے بعد کھانا وغیرہ انہوں نے دیا، بہت سارے ان کے اپنے ہی خاص رشتہ دار ہوں گے، بہت ساری جگہ خالی تھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، تو میرا ہمیشہ ہی یہ چیزیں دیکھ کے بہت ہی دل دکھتا ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنے گاؤں میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا اس طرح احساس کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کا دکھ سنتے ہیں تو تکلیف ایسے ہو جاتی ہے، کوئی حوصلہ تسلی سن کے کہ کسی کو ہمارے دکھ کا احساس ہے جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ یہاں پہ کسی سے نہ کوئی بیٹھ کے پوچھتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بس آئے دعا میں شامل ہوئے، کھانا کھایا اور اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں پہلی دفعہ ان لوگوں سے ملی تھی بس، تو اسلام دعا کی حد تک، بس بظاہر دیکھنے میں ایک دوسرے بہت اچھے اخلاق سے سب نے ملنا ہے، بہت خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، لیکن جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ہر دکھ درد شیئر کر کے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس طرح کا یہاں پہ میں نے کوئی نہیں کبھی بھی دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات شیئر ہی نہیں کرتے تو وہ کیسے اتنا ریلیکس رہ لیتے ہیں، اپنی ہر بات اپنے دل میں چھپا کے کیسے ان کا زندگی گزرتی ہے۔
मैं खाना घर से खा के गई थी, मुझे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वैसे चली गई थी। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था। उसके बाद ये पतीले वगैरह ये हम लोग उठ के बाहर आ गए थे, देखें बार बार के अंदर और खाना लेके आई जा रहे थे। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। फिर ना कोई चीज़ें लेने वाली थी, बड़े दिनों की हाफ़िज़ साहब के पास टाइम नहीं था। ये तो जब इनके बहन भाइयों ने आना होता है या इनके सारे घर वालों ने कहीं भी इकट्ठे होना होता है, तो इनकी बहुत सख्त ड्यूटी होती है। इनके पास बिल्कुल सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। ये हर वक्त इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमारी बात सुनने का भी इनके पास टाइम नहीं होता। कई दिनों से मैं कह रही थी कुछ चीज़ें लेने वाली, तो फिर निकले हुए थे, गर्मी बहुत थी। बच्चे अबीहा के पास घर छोड़ के गए थे। मैंने कहा चलें हमें फिर बाज़ार ले जाएं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ घर से नहीं निकला जाता। फिर बाज़ार गए, हरीम के लिए लेगियाँ लेनी थी जो बहुत ही अच्छी मिल गई थी, लेकिन उसमें से 2 अबीहा ने ले ली तो 2 हरीम ने ले ली। वो ये देखे लगी हुई हैं यहाँ पे। तो बस फिर और कोई ख़ास चीज़ नहीं ली। हेयर ब्रश लिए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये वैसे भी महीने का दरमियान था, तनख्वाह इनकी सारी ख़त्म हो गई थी। बस फिर जल्दी जल्दी में भगा भगा के, गर्मी इतनी थी, मुझे 2-4 चीज़ें लेने दी, लास्ट तक थी लेनी, वो ली। तो और चीज़ें याद ही नहीं आ रही थी कि क्या कुछ लेने वाला है। फिर मुझे वापस लेके आए घर। तो आप लोगों से इल्तमास है कि मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी, और अच्छे से कमेंट भी किया करें। जो लोग नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ देते हैं। अल्लाह हाफिज़।